لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبقات آج ہماری بحث ہے قرآن عظیم الشان کی تفسیر کرنے والے سید الرسل و خاتم علماء کرام نے ہر دور میں یہ خدمت ادا کی اور کامل اور مکمل طریقے سے تفسیر کی خدمت کی. علماء کرام نے ہر دور میں قرآن عظیم الشان کی تفاسیر کو مرتب کیا اور قوم تک پہنچایا. ان مفسرین کرام کی خدمات کو علماء نے مختلف طرق سے ذکر کیا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الاتقان فی علوم القرآن میں مفسرین کے طبقات کو اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تفسیر کو الگ کرتے ہیں اور اسے نام دیتے ہیں تفسیر الصحابہ کا. فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تفسیر کے حوالے سے 10 صحابہ کرام زیادہ مشہور ہیں. فرمایا اشتہر بالتفسیر من الصحابۃ عشرۃ الخلفاء الاربعہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین اور حضرت علی المرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ. ان 10 نے زیادہ شہرت پائی اور سب کی پھر تفاصیل کو علامہ سیوطی نے ذکر کیا ہے. عبداللہ ابن عباس نے ان میں منفرد مقام پایا
کیونکہ عبداللہ ابن عباس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے نعم ترجمان القرآن عبداللہ، قرآن کا بہترین ترجمان عبداللہ ابن عباس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ ایک روایت میں ہے کہ دعا فرمائی اللہم علمہ الحکمہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا۔ ان 10 میں سے ہر ایک کی صفات کو نقل کیا۔ پھر طبقہ تابعین میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلم الناس بالتفسیر اہل مکہ، تفسیر میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے اہل مکہ ہیں، لأنہم اصحاب ابن عباس، کیونکہ یہ ابن عباس کے ساتھ ساتھی تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے سیکھتے تھے۔ وہ کون کون ہیں؟ مجاہد، عطا ابن ابی رباح، عکرمہ مولا ابن عباس، سعید ابن جبیر، اور طاؤوس وغیرہ۔ تفسیر میں امام مجاہد نے بڑا نام پایا، سعید ابن جبیر نے بڑا نام پایا، عکرمہ نے بڑا نام پایا، حسن بصری نے بڑا نام پایا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، فرمایا خذ التفسیر عن 4، 4 سے تفسیر لو۔ ایک سعید ابن جبیر، دوسرا مجاہد، تیسرا عکرمہ، اور چوتھا ضحاک۔ مفسرین کے اسی طبقہ میں حسن بصری کے ساتھ عطا بن ابی رباح اور عطا بن ابی سلمہ خراسانی اور محمد بن کعب قرظی، ابو العالیہ، ضحاک ابن مزاحم،
عطیہ العوفی، امام قتادہ، زید بن اسلم، مرہ الحمدانی، ابو مالک، ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ربیع بن انس جو ان کے بعد آئے، عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم، یہ وہ صحابہ کرام سے ملاقات کرنے والے تابعین مفسرین ہیں جنہوں نے بڑا مرتبہ اور مقام پایا۔ سیوطی نے انہیں اس طرح تقسیم کیا کہ بعد میں کچھ مفسرین آئے جنہوں نے صحابہ اور تابعین کے اقوال کو جمع کر کے تفسیر کی۔ وہ ہے تفسیر سفیان ابن عیینہ کی، وکیع بن جراح، شعبہ بن حجاج، یزید بن ہارون، عبد الرزاق، آدم بن ابی ایاس، اسحاق بن راہویہ، روح بن عبادہ یا روح بن عبادہ، عبد بن حمید یا حمید، ابو بکر بن ابی شیبہ وغیرہ۔ گویا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قدیم مفسرین کو 3 حصوں میں ذکر کیا ہے، اور وہ اس طرح ذکر کیا کہ صحابہ کرام اور پھر تابعین اور پھر تابعین کے ساتھ جڑے ہوئے وہ لوگ جنہوں نے صحابہ اور تابعین کے اقوال کو جمع کیا، اور پھر فرماتے ہیں کہ تفسیر کا مضمون عام ہو گیا اور اسے بہت سے لوگوں نے لیا۔ ظاہر ہے کہ تفسیر شافعی بھی مشہور ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التفسیر بھی مشہور ہے، دیگر علماء نے بھی اسے پھر ذکر کیا۔ پہلی اور دوسری صدی ہجری میں مفسرین کون تھے، پھر تیسری میں، پھر چوتھی میں، پھر 5ویں میں، 6ٹھی میں، 14ویں صدی تک کے مفسرین کا احاطہ بھی کیا گیا ہے۔ ان مفسرین کو علماء نے یوں ذکر کیا کہ سالوں میں ان مفسرین کو تقسیم کیا۔ وہ تو مناسب میں تقسیم تھی کہ صحابہ تفسیر کر رہے ہیں، تابعین تفسیر کر رہے ہیں، یا تبع تابعین تفسیر کر رہے ہیں۔ پہلی اور دوسری صدی ہجری کے مفسرین ظاہر ہے ان میں پہلے پھر صحابہ کرام کا ذکر ہوگا۔ ابی بن کعب، عبداللہ ابن مسعود،
سلمان فارسی، حضرت علی، ام المؤمنین حضرت عائشہ، مسروق بن اجدع، سین کے ساتھ مسروق بن اجدع، عبداللہ ابن عباس، رفیع بن مہران بصری، سعید بن جبیر اسدی، یہ ترتیب وار سالوں کے اعتبار سے ہیں۔ ابی بن کعب کی وفات ہوئی 30 ہجری کو، عبداللہ ابن مسعود کی 32 کو، سلمان فارسی کی 35 کو، حضرت علی کی 40 کو، حضرت عائشہ صدیقہ کی 57 کو، مسروق بن اجدع کی 63 کو، عبداللہ ابن عباس کی 67 کو، رفیع بن مہران بصری کی 93 ہجری کو، سعید بن جبیر اسدی کی 95 ہجری کو۔ اس کے بعد دوسری صدی شروع ہوتی ہے۔ عبد الاسود بن عمر 101 ہجری کو، ضحاک بن مزاحم 102 ہجری کو، حضرت عکرمہ 104 ہجری کو، مجاہد بن جبیر یہ بھی 104 ہجری کو، طاؤس بن کیسان 106 ہجری کو، قتادہ بن دعامہ 107 ہجری کو، محمد بن کعب قرظی، ضا کے ساتھ لکھا جاتا ہے قرظی، آیت یہ 118 ہجری کو، اسماعیل بن عبد الرحمن 127 ہجری کو، زید بن اسلم 136 ہجری کو، علی بن ابی طلحہ 143 ہجری، ابو عمرو بن العلاء 145 ہجری، ابو النصر محمد بن صائب 146 ہجری، مقاتل بن سلیمان 150 ہجری، عبد الملک بن عبد العزیز 150 ہجری، مقابل حیان 157 ہجری، نوادر التفسیر ان کی تفسیر کا نام ہے، شعبہ بن حجاج 160 ہجری، اسے تفسیر شعبہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، سفیان ثوری 161 ہجری، زائدہ بن قدامہ کوفی 161 ہجری، مالک بن انس 179 ہجری، 1 کم 80، عبداللہ ابن مبارک 181 ہجری، یونس نحوی 182 ہجری، محمد بن مروان 186 ہجری،
وکیع بن جراح 197 ہجری، اسے تفسیر وکیع بھی کہا جاتا ہے۔ ابو محمد سفیان بن عیینہ 198 ہجری، اور ابو زکریا یحییٰ بن سلام 200 ہجری۔ یہ پہلے 2 صدیوں کے مفسرین ہیں۔ تیسری صدی ہجری میں تفسیر نے باقاعدہ کتابی شکل اختیار کر لی۔ دوسری صدی ہجری میں بھی کچھ لوگوں نے تفاسیر کو لکھا اور ان کی تفسیر بھی مشہور ہوئی، جیسے ہم نے پڑھا تفسیر شعبہ ہو گیا، نوادر التفسیر ہو گیا، تفسیر وکیع ہو گیا۔ یونس نحوی کی جو تفسیر ہے اس کا نام ہے معانی القرآن۔ تو اس طرح کی تفاسیر کے کچھ تفسیروں کے نام سامنے آئے۔ تیسری صدی ہجری میں باقاعدہ کتابی شکل شروع ہو گئی۔ امام شافعی 204 ہجری، تفسیر کا نام ہے احکام القرآن۔ روح بن عبادہ 205 ہجری۔ قطرب قاف طا را با، قطرب تفسیر انہوں نے بھی کی 206 ہجری۔ آپ کی تفسیر کا نام ہے معانی القرآن۔ جن کا بیچ میں ذکر نہیں ہوتا ان کی تفسیر کے نام نہیں ہیں۔ اٹھتیسواں مفسر ہے حجاج بن محمد 206 ہجری۔ 39واں ہے ابو عبیدہ 207 ہجری، تفسیر غریب القرآن۔ اسے مجاز القرآن بھی کہتے ہیں، غریب القرآن بھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التفسیر کو ابو عبیدہ سے لیا ہے۔ 40واں مفسر ہے فرا نحوی، امام فرا جو مشہور ہے، نحو کی کتابوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ 207 ہجری، تفسیر ہے معانی القرآن۔ 41واں مفسر ہے واقدی، یہ تیسری صدی ہجری کے مفسرین ہیں۔ 207 ہجری، محمد بن عبداللہ 208 ہجری، آپ کی تفسیر کا نام ہے احکام القرآن۔ عبد الرزاق بن حمام 211 ہجری، ابو الحسن نحوی، یہ اخفش اوسط ہیں، درمیان اخفش۔ اخافش 3 ہیں، ایک سیبوے کا استاد ہے، ایک سیبوے کا معاصر ہے، اور ایک سیبوے کا شاگرد ہے۔ یہ وہ ہے جو سیبوے کا معاصر ہے، ہم زمانہ۔ 215 ہجری، تفسیر معانی القرآن۔ عبداللہ ابن زبیر 219 ہجری، قاسم بن سلام 224 ہجری، معانی القرآن پہ مشتمل تفسیر ہے۔ سنید بن داؤد، سین نون یا دال، سنید 226 ہجری۔ عبد الرحمن بن موسیٰ 228 ہجری، ابن ابی شیبہ 235 ہجری، محمد بن حاتم مروزی 235 ہجری، ابن راہویہ
238 ہجری، عبد الملک بن حبیب سلیمی 239 ہجری۔ عبد الملک بن حبیب سلیمی جو تھے انہوں نے 1000 کتابیں لکھی ہیں، 1000 تصنیفات ہیں ان کی۔ بہرکیف عثمان بن ابی شیبہ 239 ہجری، امام احمد بن حنبل 241 ہجری، انہوں نے کامل تفسیر لکھی، تفسیر کامل۔ علی بن حجر 244 ہجری، احکام القرآن۔ عبد بن حمید 249 ہجری، محمد بن احمد الصفدی 255 ہجری، امام دارمی 255 ہجری، محمد بن سحنون 256 ہجری، احکام القرآن۔ امام بخاری 256 ہجری، تفسیر کبیر۔ عبداللہ بن سعید 257 ہجری، احمد بن فرات 258 ہجری، محمد بن عبداللہ بن حکم 268 ہجری، احکام القرآن۔ امام ابن ماجہ 272 ہجری، امام ابو داود 275 ہجری۔ کتاب التفسیر انہوں نے لکھی نظم القرآن اور فضائل قرآن۔ اور بقی بن مخلد 276 ہجری، مسلم بن قتیبہ 276 ہجری، جعفر بن محمد رازی 279 ہجری، 1 کم 80۔ امام ترمذی یہ بھی 279 ہجری میں ہے۔ اسماعیل بن اسحاق 282، تستری تا سین تا را اور یا نسبتی تستری 283 ہجری، امام مبرد نحوی 285 ہجری، زکریا داود 286 ہجری، احمد بن داود دینوری 290 ہجری، احمد بن جعفر 299، 1 کم 90۔ عبداللہ بن احمد بن جعفر کی تفسیر ہے ضمائر القرآن پر۔ احمد بن شعیب شیبانی، احمد بن یحییٰ شیبانی 291 ہجری، ابراہیم بن معقل 295 ہجری، اور ابو جعفر محمد بن عثمان 297 ہجری۔ یہ تیسری صدی کے مفسرین تھے۔
چوتھی صدی کے مفسرین، یہ تیسری صدی تک مفسرین کی تعداد ہو گئی ہے 180۔ چوتھی صدی ہجری کے مفسرین میں محمد بن عبد الجبار 302 ہجری 303 ہجری، علی بن موسیٰ 305 ہجری، تفسیر احکام القرآن میں، ابو الاسود موسیٰ 206 ہجری، احکام القرآن ہے 12 جلدوں میں، ابو عبداللہ بن وہب 308 ہجری، محمد بن المفضل ضاد کے ساتھ 308 ہجری، تفسیر ہے ضیاء القلوب، ابو بکر محمد بن ابراہیم 309 ہجری، محمد بن جریر طبری تاریخ طبری کے مصنف 310 ہجری، آپ نے تفسیر لکھی ہے جامع البیان فی تفسیر القرآن، 30 جلدوں میں ہے، یعنی چوتھی صدی ہجری میں جو تفسیر آئی بڑی 30 جلدوں کی، محمد بن جریر طبری کی۔ ولید بن ابان 310 ہجری، قتیبہ بن احمد 316 ہجری، تفسیر قتیبہ کے نام سے مشہور ہے، ابو اسحاق ابراہیم بن محمد 316 ہجری، تفسیر ہے معانی القرآن، امام ابو داود 316 ہجری، کتاب التفسیر، عبداللہ بن حسنین کلابی 318 ہجری، عبداللہ بن محمد 319 ہجری، 12 جلدوں میں آپ نے تفسیر لکھی۔ محمد بن ابراہیم 320 ہجری، معانی القرآن، احمد بن عبداللہ 322 ہجری، معانی القرآن، امام طحاوی 322 ہجری، تفسیر القرآن اور احکام القرآن، احمد بن سہل بلخی 322 ہجری، نظم القرآن اور غریب القرآن، ابو مسلم محمد بن بحر 322 ہجری، جامع التاویل اور محکم التنزیل، ابن نطفوے نون طا فا واو یا اور ہا، ابن نطفوے
323 ہجری اعراب القرآن اور امثال القرآن۔ ابن الاخشید 326 ہجری، اس نے تفسیر طبری کا اختصار کیا ہے۔ ابو حاتم 327 ہجری، آپ نے تفسیر القرآن کے نام سے 4 جلدوں میں تفسیر لکھی۔ ابو بکر محمد بن قاسم 328 ہجری، القرآن کے نام سے۔ ابو بکر محمد بن عزیز السجستانی 330 ہجری، غریب القرآن کے نام سے مشہور ہے۔ ماتریدی 333 ہجری، تاویلات القرآن کے نام سے مشہور ہے۔ ابو الحسن اشعری 334 ہجری، المخزن فی علوم القرآن۔ ابن المناوی 336 ہجری۔ احمد بن محمد نحوی 337 ہجری، اعراب القرآن اور الناسخ والمنسوخ پہ کام کیے۔ علی بن حمشاز، حامیم شین الف اور زال 338 ہجری۔ قاسم بیانی 340 ہجری، احکام القرآن پہ کام کیا۔ امام کرخی 340 ہجری۔ ابو بکر محمد عبداللہ بن جعفر 342 ہجری، کتاب لکھی کتاب الوسط، کتاب التوسط۔ عسالی، عین سین الف لام اور یا نسبتی، عسالی رحمت اللہ علیہ 349 ہجری۔ احمد بن کامل الشعری 350 ہجری، غریب القرآن۔ ابن مقسم سین کے ساتھ 351 ہجری، کتاب الانوار فی تفسیر القرآن۔ نقاش مقری، میم قاف را اور یا نسبتی 351 ہجری، شفاء الصدور کتاب کا نام، تفسیر کا۔ احمد بن محمد الحیری 353 ہجری، آپ شہید ہوئے۔ ابو عبید اللہ البستی 354 ہجری۔ امام ابو نصر منصور
353 ہجری، تاج المعانی کتاب کا نام، محمد بن قاسم ابن قرطبی، 355 ہجری، احکام القرآن، آپ کی تفسیر نے بڑا نام کمایا۔ محمد بن علی شاشی، 356 ہجری، تفسیر قفال۔ عبد العزیز، 363 ہجری، مسند الدین طبرانی، 365 ہجری، محمد بن احمد السدوسی، 367 ہجری، یہ تفسیر بلخی کا اختصار ہے۔ حافظ ابو محمد اصبہانی، 369 ہجری، ابو سعید زعفرانی، 369 ہجری، احمد بن علی جساس، 370 ہجری، تفسیر ہے احکام القرآن۔ ابو منصور ہروی، 370 ہجری، کتاب ہے التقریب فی التفسیر۔ حسین بن احمد خالویا، 370 ہجری، تفسیر ہے اعراب القرآن۔ محمد بن احمد الشافعی، 370 ہجری، ابو علی عسکری، 382 ہجری، ابو محمد عبداللہ بن عطیہ، 382 ہجری، تفسیر ابن عطیہ کے نام سے مشہور ہے۔ علی بن عیسیٰ رومانی، 383 ہجری، تفسیر رومانی کے نام سے مشہور ہے۔ ابو محمد سہل بن عبداللہ، 383 ہجری، تفسیر تستری کے نام سے مشہور ہے۔ محمد بن عباس بغدادی، 384 ہجری، تفسیر پر 100 کتابیں لکھی۔ ابو حفص بن شاہین، 385 ہجری، 30 جلدوں میں تفسیر لکھی قرآن کی۔ محمد بن علی دفوی، دال فا واو اور یا نسبتی، 388 ہجری، 100 جلدوں میں ایک تفسیر لکھی، الاستغناء فی علوم القرآن۔ المعافی بن زکریہ، 390 ہجری، نصر بن محمد،
یہ مشہور ہیں ابو اللیث سمرقندی کے نام سے، صاحب تنبیہ الغافلین، 393 ہجری تفسیر کا نام ہے تفسیر ابو اللیث۔ الحسن بن عبداللہ بن سہل، 395 ہجری، کتاب کا نام ہے المحاسن فی تفسیر القرآن، کتاب المحاسن۔ محمد بن عبداللہ بن عبداللہ، محمد ابو عبداللہ بن عبداللہ، 399 ہجری، یہ تفسیر ابن سلام کی تفسیر کا خلاصہ ہے۔ خلف بن احمد سیستانی، سین یا سین تا الف اور نون اور یا نسبتی، سیستانی، 399 ہجری میں آپ شہید ہوئے۔ یہ تھی 4تھی صدی ہجری کے مفسرین۔ اب 5ویں صدی ہجری، احمد بن علی باغانی، 401، احکام القرآن۔ ابو عبید قاشانی، 401 ہجری، تفسیر ہے جامع الغریبین۔ ابو عبداللہ الحاکم، 405 ہجری۔ محمد بن حسین، جسے شریف رضی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 406 ہجری۔ تلخیص البیان، حقائق التاویل، معانی القرآن، یہ تینوں کتابوں کے نام ہیں۔ محمد بن حسن فورک، فا واو را اور کاف، 406 ہجری، معانی القرآن۔ ابو بکر محمد بن حسین، 406۔ احمد بن موسیٰ بن مردویہ، 410۔ محمد بن حسین بن محمد، 412۔ ابو مطرف عبد الرحمن قنازعی کے نام سے مشہور ہیں، 413 ہجری، یہ اختصار ہے تفسیر ابن سلام کا۔ ابو الحسن عبد الجبار حمدانی، 415 ہجری۔ تنزیہ القرآن عن المطاعن، قرآن پر جو طعن و تشنیع کی گئی ہے، جو اعتراضات کیے گئے ہیں،
ان اعتراضات کی صفائی کے لیے اس نے جوابات دیے ہیں۔ ہبۃ اللہ بن سلام 418 ہجری، ابو عبداللہ الاسکانی یا اسکانی، الف سین کاف الف نون اور یا نسبتی، 421 ہجری، کتاب ہے درۃ التنزیل۔ ابو اسحاق ثعلبی 427 ہجری، کتاب ہے الکشف والبیان، الکشف والبیان۔ عبد القاہر بن محمد التمیمی 429 ہجری، احمد بن محمد طلمنکی، طا لام میم نون کاف اور یا نسبتی، 429 ہجری، کتاب التفسیر۔ ابو الحسن علی الحوفی، حا واو فا اور یا نسبتی، 430 ہجری۔ البرہان آپ نے لکھی البرہان 10 جلدوں میں، اور اعراب القرآن۔ ابو عبد الرحمن 430 ہجری، کتاب ہے کفایتاً فی التفسیر، اور دوسری ہے وجوہ القرآن۔ علی بن سلیمان زہداوی 431 ہجری، شیخ ابو محمد مکی بن ابی طالب، شیخ ابو محمد مکی بن ابی طالب 437 ہجری، کتاب ہے مشکل اعراب القرآن۔ ابو محمد عبداللہ جوینی 437 ہجری، 300 جلدوں میں کتاب لکھی حدائق ذات بہجہ۔ مکی بن ابی طالب قیسی، قاف یا سین اور یا نسبتی، مکی بن ابی طالب قیسی 437 ہجری۔ قرآنیات کے موضوع پر آپ نے 6 کتابیں لکھی۔ ایک ہے الہدایہ الی بلوغ النہایہ، احمد بن محمد 440 ہجری، کتاب ہے التفصیل الجامع لعلوم التنزیل اور التحصیل اختصار۔ ابو عمر عثمان الدانی 444 ہجری، المحکم، شیخ محمد اسماعیل لاہوری 448 ہجری،
تفسیر کا درس دیا کرتے تھے۔ ابو الفتح رازی 448، کتاب ہے ضیاء القلوب۔ اسماعیل بن عبد الرحمن صابونی، تفسیر صابونی کے نام سے مشہور ان کی تفسیر، 449 ہجری۔ ابو الحسن علی بن محمد مارودی، 450 ہجری۔ محمد بن احمد الکنانی، 454 ہجری۔ اسماعیل بن خلف، 455 ہجری۔ اعراب القرآن ہے، 9 جلدوں میں آپ نے لکھی۔ احمد بن حسین بیہقی، 458 ہجری۔ احکام القرآن کتاب کا نام۔ ابو مسلم محمد بن علی، اسے اصفہانی قدیم کہتے ہیں، 459 ہجری۔ 20 جلدوں میں آپ نے تفسیر لکھی۔ ابو مسلم محمد بن علی توسی، طا واو سین اور یا نسبتی، توسی۔ ابو مسلم محمد بن علی توسی، 460 ہجری۔ کتاب کا نام ہے تبیان۔ ابو القاسم عبد الکریم قشیری، 465 ہجری۔ التیسیر فی علوم التفسیر، فی علم التفسیر الکبیر۔ اس میں بہت لطائف ہیں، نکات ہیں، اشارات ہیں۔ علی بن احمد الواحدی، 468 ہجری۔ تین طرح سے آپ نے تفسیر لکھی، چھوٹی، درمیانی اور بڑی۔ شافور بن طاہر اسفرائینی، 471 ہجری۔ کتاب ہے تاج التراجم، ترجموں کا تاج۔ ابو الولید الباجی، 474 ہجری۔ عبد الکریم بن عبد الصمد طبری، 474 ہجری۔ عبد القاہر بن ابو عبداللہ، 475 ہجری۔ کتاب ہے تاویل المتشابہات اور تفسیر کامل۔ محمد بن عبد الرحمن النسوی، 478 ہجری۔ ابو الحسن علی بن فضال مجاشعی، 479 ہجری۔ علی بن فضال بن علی،
479 ایکم 80 ہجری، برہان العمیدی کے نام سے تفسیر ہے، 35 جلدوں میں۔ علی بن محمد انصاری الہروی، 480 جلدوں میں، کتاب ہے کشف الاستار۔ ابو معین الدین مروزی، اسے خسرو کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، 481 481 ہجری۔ علی بن محمد بزدوی، با زا دال واو اور یا نسبتی، علی بن محمد بزدوی، 482 ہجری۔ آپ نے 120 جلدوں میں تفسیر لکھی۔ حسن بن علی، 484، علی بن حسن، 484، دونوں معاصر ہیں، حسن بن علی اور علی بن حسن۔ عبداللہ بن محمد، 485، کتاب ہے الجمان فی متشابہات القرآن۔ ابو الفرج عبد الواحد بن محمد، 486، آپ نے تفسیر لکھی الجواہر، 30 جلدوں میں۔ محمد بن عبد الحمید، 488، منصور بن محمد السمعانی، 499، ایکم 90۔ امام ابو القاسم عبد الکریم، امام ابو القاسم عبد الکریم یہ ہیں 489، ایکم 80، لطائف الاشارات آپ کی تفسیر۔ علی بن سہل بن عباس، 491، زاد الحاضر والہادی۔ ابو سعد محسن بن کرامہ البیہقی، 494 ہجری۔ ابو طاہر بن سوار، 499 ہجری۔ عبد الوہاب بن محمد، 500 ہجری میں۔ محمد بن حمزہ کرمانی، آپ کی تفسیر ہے لباب التفسیر اور لباب التاویل، لیکن آپ کا سن وفات معلوم نہیں ہے، لیکن کتابوں نے آپ کا ذکر 5ویں صدی ہجری کے مفسرین میں کیا ہے۔ یہ 5 صدیوں میں ہم نے نام پڑھے 196 مفسرین کا، ان کا تذکرہ ہوا۔ باقی انشاءاللہ العزیز کل علوم الکلاس کی، علوم القرآن کی کے پیریڈ میں کلاس میں کریں گے انشاءاللہ۔ باقی اس کے علاوہ بھی مفسرین نے الگ انداز سے بھی اس کا ذکر کیا ہے،
کہ کون سے مفسرین کس طرز سے تفسیر لکھتے تھے، یعنی ان کا طرز جو ہے وہ روایتاً تھا یا درایتاً تھا، پھر وہ کون سے مذہب و مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اس کا الگ سے طبقات المفسرین میں ذکر ہے، کل انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔